پاکستان کے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے جمعرات کے روز ٹویٹر پر اعلان کیا کہ پاکستان کے پہلے خلا نورد کے لیے انتخاب کا مرحلہ اگلے سال یعنی 2020 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ اعلان انڈیا کی جانب سے چاند کے لیے اپنے دوسرے خلائی مشن چندریان 2 کی لانچ کے 3 دن بعد آیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں 50 خلا نورد شارٹ لسٹ کیے جائیں گے، جبکہ حتمی انتخاب 25 افراد میں کیا جائے گا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 2022 میں پہلا پاکستانی خلا میں جائے گا۔ اس کے بارے میں پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو کی جانب سے فوری طور پر کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں اور نہ ہی فواد چودھری نے اپنے اس اعلان کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ جہاں پاکستان کا پڑوسی ملک انڈیا اپنے پاس سیٹلائٹس تیار کر کے خود ہی انہیں خلا میں بھیجنے کی قابلیت حاصل کر چکا ہے، وہاں پاکستان کا معاملہ اس سے کافی مختلف ہے۔ فی الوقت پاکستانی خلائی ادارے کے پاس سیٹلائٹس کی تیاری کی قابلیت تو ہے، مگر پاکستان کا ان کی لانچ کے لیے ابھی بھی چین پر انحصار ہے۔ ایسی صورتحال میں کئی سوال اٹھتے ہیں کہ صرف 3 سال میں کیا پاکستان اتنی صلاحیت حاصل کر پائے گا کہ کسی شخص کو خلا میں بھیج سکے، اور کیا یہ کام کسی دوسرے ملک مثلا چین کی معاونت سے کیا جائے گا یا خود سے؟ اب سوال یہ ہے کہ خلا بازوں کی تربیت کیسی ہوگی؟ اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبہ اسپیس سائنس کے سربراہ ڈاکٹر کمر الاسلام نے پاکستان کے مجوزہ خلائی پروگرام اور اسپارکو کی صلاحیتوں پر تبصرہ کرنے کی بجائے عمومی سائنسی رائے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امریکہ نے اپنے خلا بازوں کی تربیت شروع کی تو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام بالکل ابتدا سے شروع کیا جائے تو بہت وقت درکار ہوتا ہے، مگر جو ممالک پہلے بھیج چکے ہیں ان کے پاس مراحل تیار ہیں اور انہیں کم وقت لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور دیگر ممالک نے بھی سال ہر سال کی تحقیق اور تجربات کے بعد یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے۔ جن ممالک کے پاس اسپیس ٹیکنالوجی موجود ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے جلد سے جلد ایسا کیا جا سکتا ہے، مگر طویل مدت میں بہتر یہی رہتا ہے کہ ملک اپنے پاس خود نظام ڈیولپ کرے۔ تربیت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ خلا باز کا مشن کیا ہوگا، آیا وہ خلا میں چہل قدمی کریں گے یا کوئی سائنسی تجربات۔ پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اخراجات کتنے ہوں گے۔ اخراجات کے حوالے سے ڈاکٹر قمر الاسلام کا کہنا تھا کہ ایسے کسی بھی پروگرام پہ کتنے اخراجات آئیں گے اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خلا میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ خود انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں، کہیں سے ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں یا خود بنا رہے ہیں، اخراجات کا انحصار ان چیزوں پر ہے۔ واضح ہے کہ مالی سال 2019 اور 2020 کے وفاقی بجٹ میں اسپارکو کے لیے تقریباً 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پڑوسی ملک انڈیا کے خلائی تحقیقاتی ادارے ISRO کا بجٹ 124.7 ارب انڈین روپے یا تقریباً 290.5 ارب پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر کمر الاسلام کہتے ہیں کہ اپنی تربیت اور مہارت کی وجہ سے ایئر فورس کے پائلٹ خلا میں پرواز کر جانے کے لیے زیادہ موزوں انتخاب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عموماً زیادہ فٹ ہوتے ہیں اور کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ اسپیس فلائٹ کے دوران کئی مراحل ایسے ہوتے ہیں جن کا سامنا فضائیہ کے پائلٹ روزمرہ کی بنا پر کرتے ہیں، اس لیے دنیا کے زیادہ تر خلا نورد ایئر فورس کا پس منظر رکھتے ہیں۔ مگر جو لوگ فضائیہ سے تعلق نہیں رکھتے کیا وہ خلا میں نہیں جا سکتے؟ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ایسا ضروری نہیں کہ فضائیہ کے کسی پائلٹ کو ہی منتخب کیا جائے گا، کیونکہ اکثر اوقات خلا بازوں کو خلا میں جا کر سائنسی تجربات کرنے ہوتے ہیں، جس کے لیے سائنسدانوں کا انتخاب کر کے انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے خلائی سائنس کے فروغ کے لیے کام کرنے والی تنظیم براک پلانٹری سوسائٹی کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد محمود کہتے ہیں کہ جس طرح کی تربیت خلا بازوں کو درکار ہوتی ہے وہ لڑکا پائلٹس کے لیے نئی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر شاہد محمود کہتے ہیں کہ پاکستان میں کمپیوٹر سائنس اور پاکستان ایئر فورس کے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں اتنی مہارت موجود ہے کہ ایسے کسی بھی پروگرام کو حد سے زیادہ پرعزم نہیں کہا جا سکتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان اب تک سیٹلائٹس کی لانچ کے لیے چین پر منحصر رہا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے فیصلہ اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے، پھر چاہے ہم مدد لے رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اسپیس ٹیکنالوجی میں پیچھے نہ رہیں، چنانچہ اگر ہمارے لیے شراکت داری بہتر ہے تو ہمیں شراکت داری کرنی چاہیے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ خلا میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شاہد محمود کا کہنا تھا کہ معاملہ صرف کسی کو خلا میں بھیجنے کا نہیں ہے، بلکہ خلائی سفر کے لیے جتنی تحقیقات کی جاتی ہیں وہ مجموعی طور پر کئی سائنسی شعبوں میں ترقی کا باعث بنتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ قومی تفاخر کے معاملے سے بڑھ کر ایک فائدہ مند سرگرمی بنتی ہے۔ ڈاکٹر کمر الاسلام ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی شخص کو خلا میں بھیجنا ایک سنگ میل تو ہے، لیکن اصل مقصد سائنسی ترقی ہے۔ ان کے مطابق
خلائی ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا، زراعت کی مانیٹرنگ، موسموں اور سیلابوں پر نظر رکھنے، سمندری طوفانوں کی ماڈلنگ، برف کے پگھلنے، موسمیاتی تبدیلی وغیرہ کو مانیٹرنگ کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسپیس ٹیکنالوجی پر زیادہ تحقیق اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس سے اصل میں انسان کو روزمرہ کی زندگی میں فائدہ ہو رہا ہے۔ اب حکومتی دعوے کے مطابق 2022 میں پہلا پاکستانی خلاباز خلا میں جائے گا یا نہیں، لیکن خوشی اس بات کی ضرور ہے کہ پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھانے کے لیے ان موضوعات پہ سوچنا شروع کر دیا ہے۔